بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فضائل القرآن۔ الفصل الاول عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 183 ہے، اور یہ کتاب فضائل قرآن سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں قرآن کریم کی مطلقاً فضیلت اور اس کی بعض مخصوص صورتوں کے فضائل کا ذکر ہے۔ پہلی فصل ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ یہاں خیر کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے بہتر ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم میں جو بہتر لوگ ہیں انہی میں وہ شخص بھی ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ اس لیے کہ بہت سے امور کے لیے یا بہت سی عبادتیں کرنے والے کے لیے خیر کا کلمہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح یہاں بھی خیر ہے، تو اس کی توضیح یہی ہوتی ہے کہ یہاں مراد سب سے بہتر نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم میں جو بہتر لوگ ہیں انہی میں وہ شخص بھی ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن عقبہ بن عامر قال، اور حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے اس حال میں کہ ہم صفہ میں تھے۔ صفہ یہ مسجد نبوی سے متصل ایک جگہ ہے جہاں اس زمانے میں بھی سایہ رہتا تھا۔ وہ محتاج، تنگ دست فقراء مسلمان جن کا نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی بندوبست تھا، وہ وہیں تشریف رکھتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ کی احادیث سماعت فرماتے تھے۔ انہی کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جن کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ وہ مسلمانوں کے مہمان ہوتے تھے، مسلمان ان کی خدمت کرتے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم صفہ میں تھے۔ فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق۔ یہ بطحان اور عقیق یہ مدینہ کی دو وادیاں ہیں۔ راوی کو یہاں شک ہے کہ حضور نے بطحان کا نام لیا تھا یا عقیق کا نام لیا تھا، اس لیے راوی نے دونوں کلمہ ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بطحان یا عقیق جائے، یعنی روزانہ صبح کے وقت وادی بطحان یا عقیق کی طرف جائے۔ فیاتی بناقتین قوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم، تو وہ دو بڑے کوہان والی موٹی اونٹنیاں لائے، جائز طریقے پر بغیر قرابت کو قطع کیے ہوئے۔ فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کلنا نحب ذالک، ہم سب کے سب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم وادی بطحان یا وادی عقیق جائیں اور بڑے کوہان والی موٹی دو اونٹنیاں لائیں، بغیر کسی گناہ کے، یعنی جائز طریقے پر، یعنی چوری نہ کریں اور کسی سے چھین کر کے نہ لائیں، اور
اس میں قرابت کو قطع کرنا بھی نہ ہو، رشتے ناطے کو توڑنا بھی نہ ہو، اس طرح سے لے کر کے آئیں، یہ تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، افلا یغدو احدکم الی المسجد، تو کیا تم میں سے کوئی مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے، فیعلم او یقرأ آیتین، تو وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا قرآن کی اللہ کے کتاب کی 2 آیتیں پڑھتا ہے، خیر لہ من ناقتین، یعنی اس کا مسجد جا کر کے قرآن کی تعلیم دینا یا قرآن کی 2 آیتیں پڑھنا، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یعنی بتہان جائے 2 موٹی بڑے کوہان والی اونٹنیاں لائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ مسجد جائے اور قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھے یا سکھائے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، اور 3 آیتیں یہ بہتر ہیں 3 اونٹنیوں سے، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور 4 آیتیں اس کے لیے بہتر ہیں 4 اونٹنیوں سے۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اور اسی کے اندازے سے اونٹوں سے بھی، یعنی اسی طرح سے آیتیں بڑھتی جائیں اور یہ اونٹوں کی تعداد بڑھتی جائے تو وہ آیتیں بہتر ہوں گی اونٹوں کی تعداد سے۔ یا مطلب یہ ہے کہ 1 آیت 2 آیتیں یہ بہتر ہیں 2 اونٹنیوں سے اور 2 اونٹ سے، 3 آیتیں بہتر ہیں 3 اونٹنیوں سے اور 3 اونٹ سے، 4 آیتیں بہتر ہیں 4 اونٹنیوں سے اور 4 اونٹ سے۔ اس طرح سے 1 آیت آپ بڑھاتے جائیں، ادھر اونٹ کی تعداد بڑھاتے جائیں تو یہ آیتیں ان اونٹوں کے شمار سے بھی بہتر ہوں گی۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں مطلقاً قرآن کریم کی فضیلت بیان کی گئی۔ قرآن کریم پڑھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، قرآن کریم پڑھانا یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور آخر میں تو یہاں تک بیان کیا گیا کہ 2 آیتیں پڑھنا یا پڑھانا، سیکھنا یا سکھانا، یہ 2 اونٹنیاں حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج اگر کسی جگہ 2 اونٹنیوں کی قیمت آپ کو دستیاب ہوں تو آپ تیزی کے ساتھ وہاں جائیں گے، اس راستے کی مشقتیں برداشت کریں گے، وقت صرف کریں گے اور اسے حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے بہتر آپ پانے کے لیے کوئی کوشش کرتے نظر نہیں آتے ہیں، دوڑ بھاگ نہیں ہوتی ہے اور توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اس بات کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں یا مدرسے میں جائیں، کسی قاری صاحب سے یا کسی حافظ جی سے 2-4 آیتیں پڑھیں، سیکھیں، اپنے مخارج کو صحیح کریں، یا کسی عالم دین کے پاس جائیں، چند آیتیں سیکھیں، ان کے معنی مفاہیم سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ 3 خلیفات عظام سمان، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر واپس جائے، اپنے اہل کی طرف واپس جائے تو وہاں 3 موٹی بڑی حاملہ اونٹنیاں پائے؟ خلیفات یہ حاملہ اونٹنیوں کو کہتے ہیں، عظام یعنی بڑی ہوں، موٹی ہوں، بھاری ہوں، اور سمان یعنی موٹی ہوں۔ تو موٹی بڑی 3 حاملہ اونٹنیاں پائیں تو تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ قلنا نعم، ہم نے عرض کیا ہاں۔ قال فثلاث آیات یقرأ بہن احدکم فی صلاتہ خیر لہ من 3 خلیفات عظام سمان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آیتیں جو تم میں سے کوئی نماز میں پڑھتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہیں 3 موٹی بڑی حاملہ اونٹنیوں سے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر یعنی قرآن کو پڑھنے والا، اسے اچھی طرح سے سمجھنے والا، اس میں مہارت رکھنے والا، یہ سفرہ کے ساتھ ہوگا۔ سفرہ یہ سافر کی جمع ہے، اور سافر یہ کاتب کے معنی میں ہے، یعنی وہ لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ کیسے لکھنے والے؟ الکرام جو کریم ہیں، شریف ہیں، البررہ جو نیکوکار ہیں، یعنی نیکوکار شریف لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو فرشتے یہ لکھنے کا عمل کرتے ہیں۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، کیونکہ انبیاء یہ آسمانی کتابوں کو لوح محفوظ سے گویا وہ لاتے ہیں، یا لوح محفوظ سے یا وحی کے ذریعہ اس کا نسخہ تیار کرتے ہیں، اسے لکھاتے ہیں۔ یا مراد یہ ہے کہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے صحابہ نے ہی قرآن کریم کو لکھا ہے، تو وہ نیکوکار شریف لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور وہ شخص جو قرآن کریم کی قرأت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اسے مشقت پیش آتی ہے، یعنی وہ کلمات اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتے ہیں، اس کی زبان میں لکنت معلوم ہوتی ہے، یا وہ ہکلاتا ہے اور یہ پڑھنا اس پر شاق ہوتا ہے، لہو اجران اس کے لیے دوگنا اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی قرأت کر رہا ہے، اس کا اجر ہے، اور اس راہ میں جو مشقت برداشت کر رہا ہے اس کا بھی اجر ہے، تو اس شخص کے لیے دوگنا اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا علی اثنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نہیں ہے مگر دو لوگوں پر، دو مردوں پر۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کا معنی ہوتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اس بات کی آرزو کرنا کہ اس سے نعمت چھن جائے، اور غبطہ جسے اردو میں رشک کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ آرزو کرنا، یہ امید کرنا یا تمنا کرنا کہ وہ نعمت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تو حسد یہ بری چیز ہے، اور غبطہ یعنی رشک یہ اچھی چیز ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ لا حسد الا علی اثنین، حسد نہیں ہے مگر دو پر، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو لوگوں پر حسد کرنا درست ہے۔ تو اس لیے اس کی شرح میں یہ کہا گیا کہ لا حسدہ سے مراد یہ حسد نہیں ہے بلکہ غبطہ ہے، یعنی لا غبطۃ الا علی اثنین، یعنی رشک نہیں کر سکتے مگر دو آدمیوں پر، یعنی یہی دو آدمی قابل رشک ہیں، انہی پر رشک کرنا چاہیے۔ یا مراد یہ ہے کہ اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو یہ ایسے دو آدمی ہیں جن پر آدمی حسد کر سکتا، کہ ان سے یہ نعمتیں جب زائل ہوں گی تو یہ ان سے بڑا معلوم ہوگا۔ حالانکہ یہ صورت بھی بہت واضح نہیں معلوم ہوتی ہے، بہتر جواب وہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حسد یہ غبطہ کے معنی میں ہو۔ تو لا حسد الا علی اثنین، رشک نہیں ہے مگر دو مردوں پر۔ وہ دو مرد کون ہیں؟ ان میں سے ایک ہے رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، یعنی قرآن کا علم دیا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی قرأت کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتاہ اللہ مالا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور ایک دوسرا مرد وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تو وہ اس میں سے رات اور دن کے اوقات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔
متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی موسیٰ قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ریحها طیب وطعمها طیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کی قرات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اترجا کی ہے، ترنجبین کی طرح سے ہے، یعنی وہ مومن جو قرآن کی قرات کرتا ہے وہ ترنجبین کی طرح سے، اترجا کی طرح سے ہے۔ ریحھا طیب، جیسے اترجا ترنجبین کی خوشبو عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ اچھا ہے، اسی طرح سے وہ مومن جو قرآن کی قرات کرتا ہے وہ دو جہتوں سے مفید ہے، یعنی جو سنتا ہے اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے اور خود اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے، جیسے اس اترجا کی خوشبو جسے پہنچتی ہے اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے اور جو کھاتا ہے اسے بھی لذت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ مومن جو قرآن کی قرات کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی مفید ہے اور دوسرے کے لیے بھی مفید ہے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی قرات نہیں کرتا ہے کھجور کی طرح سے ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ تو قرآن کا علم حاصل کر لیا ہے تو اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کی قرات نہیں کر رہا ہے، دوسرے نہیں سن رہے ہیں، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو خوشبو نہیں ہے اس میں لیکن ذائقہ اس کا شیریں ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی قرات نہیں کرتا ہے یہ اندرائن کی طرح سے ہے، حنظلہ کی طرح سے ہے کہ جس میں نہ تو کوئی بو ہے اور اس کا مزہ کڑوا ہے، یعنی وہ قرات نہیں کر رہا ہے اسے سن کر کے کسی کو فائدہ پہنچے اور خود بھی اس کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کے اندر کیا تلخی ہے۔ فَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی قرات کرتا ہے یہ گل ریحانہ کی طرح سے ہے جس کی بو اچھی ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے اور مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو ایسے وہ منافق ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، سننے والوں کو اچھا لگتا ہے، دیکھنے والے اسے بہتر سمجھتے ہیں لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اندر سے برا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وفی روایت المؤمن الذی یقرأ القرآن ویعمل بہ کالاترجہ، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مومن جو قرآن کی قرات کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے یہ اترجا کی طرح سے ہے، اور وہ مومن جو قرآن کی قرات نہیں کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہ کھجور کی طرح سے ہے، یعنی اس کا باطن اچھا ہے، ذائقہ اس کا اچھا ہے اور ظاہر کیا اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ وعن عمر بن الخطاب قال، اور حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعہ یعنی قرآن کریم کے ذریعہ کچھ قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور اس کے ذریعہ دوسروں کو پستی عطا کرتا ہے، یعنی جو قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جو اس پر ایمان ہی نہیں لاتے ہیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ پست کر دیتا ہے، یا جو ایمان لاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں وہ بھی ان کے مقابلے میں پست ہی رہتے ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی سعید الخدری ان اسید بن حضیر قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ اسید ابن حضیر نے فرمایا بینما ہوا یقرأ من اللیل سورۃ البقرۃ وفرسہ مربوطۃ عندہ، کہ وہ
رات میں سورہ بقرہ کی قرات کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب ہی بندھا ہوا تھا۔ اذ جالت الفرس فسکتا، کہ اچانک گھوڑا بدکا یعنی کودا تو یہ خاموش ہو گئے، فسکنت تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا، فقرأ فجالت انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر کودا بدکا، فسکتا فسکنت پھر یہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا پرسکون ہو گیا، ثم قرأ فجالت الفرس پھر انہوں نے قرات کی تو گھوڑا بدکا کودنے لگا، فانصرفا تو وہ واپس لوٹے، وکان ابنہ یحییٰ قریبا منہا اور ان کے بیٹے یحییٰ گھوڑے کے قریب ہی سو رہے تھے، فاشفقا ان تصیبہ تو انہیں یہ خطرہ معلوم ہوا، یہ خوف ہوا کہ کہیں گھوڑا انہیں نقصان نہ پہنچا دے، ولما اخرہ رفع راسہ الی السماء اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کو پیچھے کر دیا، اس کے گھوڑے کے پاس سے دور کر دیا تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ تو دیکھا کہ ایک سائبان کی طرح کوئی چیز ہے، اس میں چراغوں کی طرح روشنی ہے، فلما اصبح حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب صبح انہوں نے کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، فقال اقرا یا ابن حذیر حضور نے ان کی تسلی اور ان کے مرتبے کی بلندی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن حذیر پڑھو، اے ابن حذیر پڑھو، قرات کرو، قال فاشفقت یا رسول اللہ ابن حذیر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے خوف معلوم ہوا ان تطع یحییٰ کہ گھوڑا یحییٰ کو رونت دے، یعنی وہ بدک رہا ہے، اچھل کود رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رسی توڑا لے اور یحییٰ کو رونت دے، وکان منہا قریبا اور یحییٰ اس گھوڑے سے قریب ہی تھے، فانصرفت الیہ میں ان کی طرف لوٹا، ورفعت راسی الی السماء اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، فاذا مثل الظلة فیہا امثال المصابیح تو دیکھا کہ سائبان کی طرح سے کوئی چیز ہے اور اس کے اندر چراغوں کے مثل روشنی ہے، فخرجت حتی لا اراہا تو میں باہر نکلا یہاں تک کہ میں اسے دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، قال وتدری ما ذاک حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز ہے، قال لا انہوں نے عرض کیا نہیں، قال تلک الملائکۃ دنت لصوتک حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے ہیں جو تیری آواز کے سبب قریب آئے تھے، یعنی تم قرآن کریم کی قرات کر رہے تھے تو فرشتے سننے کے لیے تم سے قریب آ گئے تھے، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا اور اگر تم قرات کرتے رہتے، تم قرآن پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے صبح کرتے اس حال میں کہ لوگ ان کی طرف دیکھتے، لا تتوارا منہم وہ فرشتے ان سے روپوش نہیں ہوتے، ان سے چھپتے نہیں، متفق علیہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ للبخاری اللفظ بخاری کا ہے، وفی مسلم عرجت فی الجو بدلا فخرجت یعنی اس روایت میں جو بخاری کی روایت ہے جو آپ نے پڑھی ابھی اس میں فخرجت ہے متکلم کے صیغے کے ساتھ، لیکن مسلم کی روایت میں اس جگہ ہے عرجت فی الجو یعنی وہ صاحبان فضا میں بلند ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بندہ قاعدے سے قرآن کریم کی قرات کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے تو سننے کے لیے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ وعن البراء قال اور حضرت براء سے مروی ہے انہوں نے فرمایا، کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وإلی جانبہ حصان مربوط بشطنین ایک مرد سورہ کہف کی قرات کر رہا تھا اور اس کے بغل میں گھوڑا دو بڑی مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا تھا، مربوطن بے شطنین الشطنوں کا معنی ہوتا ہے رسی، مضبوط رسی، تو شطنین دو مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا تھا، فتغشتہ صحابۃ تو قرات کر رہا تھا کہ اسے ایک ابر نے گھیر لیا، فجعلت تدنو وتدنو دو ابر قریب ہونے لگا اور قریب ہونے لگا، وجعل فرسہ ینفر اور اس کا گھوڑا کودنے لگا، بدکنے لگا، فلما اصبح
أتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له، تو جب انہوں نے صبح کی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے اس کا ذکر کیا. فقال تلك السکینة تنزلت بالقرآن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ سکینہ ہے جو قرآن کی قرات کے سبب سے نیچے اترا، نازل ہوا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور قرات کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں، گویا وہ رحمتوں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابی سعید ابن المعلی قال، اور ابو سعید ابن معلی سے مروی انہوں نے فرمایا کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا. فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکارا. فلم اجبہ، تو میں نے جواب نہیں دیا. ثم اتیتہ، پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب نماز سے فارغ ہوا تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، تو میں نے عذر پیش کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے آپ نے جب بلایا تو میں جواب نہیں دے سکا. قال الم اقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر تم حاضر ہو، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تم نماز میں ہو یا کسی دوسرے کام میں مصروف ہو، جب اللہ اور رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ. تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ رسول کے بلانے پر اگر آدمی اپنی نماز چھوڑ کر کے جاتا ہے اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جس کام کے لیے وہ کہتے ہیں وہ کام کرنے کے بعد آتا ہے، پھر وہیں سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آدمی نماز کی حالت میں کسی اور کو سلام کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے، اور اس سے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے. ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تجھے قرآن کی ایک بڑی سورت کی تعلیم نہ دے دوں؟ قبل ان تخرج من المسجد، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے. فاخذ بیدی، تو حضور نے میرا ہاتھ تھام پکڑ لیا. فلما اردنا ان نخرج، تو جب ہم نے نکلنا چاہا، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انکا قلت لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن، اے اللہ کے رسول، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ضرور تجھے قرآن کی ایک بڑی سورت کی تعلیم دوں گا. قال، حضور نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہے السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. الحمدللہ رب العالمین یعنی یہ سورہ فاتحہ یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے جو قرآن مجھے عطا کیا گیا ہے، یا سورت جو مجھے عطا کی گئی ہے. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. گویا یہ ارشاد ہے کہ ہے السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے فرمایا، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن. تو یہ سورہ فاتحہ مراد ہے اس سے. وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، رواہ مسلم. یہ 2 قراتیں یہاں ہیں، تقرأ فیہ سورۃ البقرہ اور یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یعنی شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں آدمی سورہ بقرہ کی قرات کرتا ہے یا جس گھر میں سورہ بقرہ کی قرات کی جاتی ہے. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اس میں قرآن پڑھتے رہو کہ اس کی برکت سے شیطان بھاگتا ہے.
رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی امامہ قال، اور حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن کریم پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن روز قیامت سفارشی بن کر کے آئے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے۔ یعنی جو قرآن کریم کی قرأت کرتے رہتے ہیں تو قرآن کریم قرأت کرنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر کے آئے گا۔ اقرأوا الزہراوین البقرۃ و سورۃ آل عمران، زہراوین یعنی قرآن کریم کی دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی قرأت کرو۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، کیونکہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت پڑھنے والے کے پاس آئیں گی، کأنہما غمامتان او غیایتان، ایسا لگے گا کہ یہ دونوں صورتیں یہ دو ابر کے ٹکڑے ہیں، یا ایسا معلوم ہوگا کہ یہ دو سائبان ہیں۔ غیایا کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ذریعہ جو چیز انسان کے اوپر سے سایہ دے، تو مراد کیا ہے؟ سائبان۔ او فرقان من طیر صواف، یا صف بندی کیے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں معلوم ہوں گی۔ تحاجان عن اصحابہما، اور یہ دونوں صورتیں جھگڑیں گی اپنے اصحاب کے بارے میں، یعنی قرأت کرنے والوں کے بارے میں، پڑھنے والوں کے بارے میں، یعنی یہ جھگڑیں گی، یہ کنایا ہے شفاعت میں مبالغے سے، یعنی خوب شفاعت میں مبالغہ کریں گی، رب کی بارگاہ میں یہ ان کے لیے خوب شفاعت کریں گی۔ اقرؤوا سورۃ البقرۃ فإن أخذها برکۃ و ترکها حسرۃ، سورہ بقرہ کی قرأت کرو، سورہ بقرہ پڑھو، کیونکہ سورہ بقرہ کو پڑھنا، اسے اختیار کرنا یہ برکت ہے، اور اسے نہ پڑھنا، چھوڑ دینا یہ حسرت ہے۔ ولا یستطیعها البطلۃ، اور بطلہ یعنی کاہل اور سست لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، وہ نہیں پڑھ پاتے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن النواس بن سمعان، سمعان اور سمعان دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ نواس ابن سمعان سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یوتا بالقرآن یوم القیامہ واہلہ الذین کانوا یعملون بہ، روز قیامت قرآن کو لایا جائے گا اور ان لوگوں کو جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں انہیں لایا جائے گا۔ تقدمہ سورۃ البقرۃ و آل عمران، ان لوگوں کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ کانہما غمامتان، ایسا معلوم ہوگا کہ یہ دونوں صورتیں یہ ابر کے دو ٹکڑے ہیں۔ او ذلتان سوداوان، یا سیاہ دو چھتریاں ہیں، دو سائبان ہیں۔ بینہما شرق، ان کے درمیان روشنی ہوگی۔ او کانہما فرقان من طیر صواف، یا صف بندی کیے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں۔ تحاجان عن صاحبہما، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑیں گی، یعنی رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں بہت برکتوں والی ہیں، بہت روشن ہیں، اور یہ پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت شفاعت کریں گی، اور دنیا میں جس گھر میں یہ صورتیں پڑھی جائیں گی اس گھر سے شیطان دور رہے گا۔